اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا، موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا، یہ تو رہنے کا نہیں پیاروں مکان، یہ تو رہنے کا نہیں پیاروں مکان، چل بسے سب انبیاء اور آستاں، ہاں نہیں پاتا کوئی اس سے نجات، ہاں نہیں پاتا کوئی اس سے نجات، یوں ہی باتیں ہیں بنائے واہیات، ہاں نہیں پاتا کوئی اس سے نجات، یوں ہی باتیں ہیں بنائے واہیات، کیوں تمہیں انکار پر اصرار ہے، کیوں تمہیں انکار پر اصرار ہے، حی دین یا سیرت کفار ہے، کیوں تمہیں انکار پر اصرار ہے، حی دین یا سیرت کفار ہے، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، مارتا ہے اس کو فرقاں سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، وہ نہیں یعنی عیسیٰ، وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، داخل جنت ہوا وہ محترم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک صاحب شیخ صاحب کے اس کامنٹ کا جواب لیے حاضر ہے۔ اس میں شیخ صاحب تو بہت قسم کی باتیں کرتے ہیں، جس میں کہ یہ بھی ہے کہ مرزا صاحب نے جی یہ کہا کہ عیسیٰ کے حیات کا تعلق اور مسئلہ یہ نہیں تھا، یوں ہی بیچ میں آ گیا تھا، چونکہ ایک لائن پڑھنے کی ان کی عادت ہے، پڑھ دیے، خدا بہتر جانے کہاں سے پڑھے۔ لیکن ایک بات بتا دیں، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام واشگاف الفاظ میں یہ بات آپ نے کہا ہے کہ میرا بھی عقیدہ تمام مسلمانوں کی طرح یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً بتایا کہ عیسیٰ وفات پا چکا ہے 120 سال کی عمر پا کر، اس کے بعد پھر میں جب قرآن کریم سے دیکھتا ہوں تو ہر جگہ عیسیٰ کی وفات جو ہے ثابت ہوتا ہے اس سے، لہذا اگر شیخ صاحب کوئی کوٹیشن پیش کرتے ہیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ذرا وہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو کوٹیشن دیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسیح اور مہدیت کے دعویٰ کہ پہلے کا ہے یا بعد کا، جب آپ بتا رہے ہیں تو یہ بھی ذرا بتا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ خیر دوستو، اس کامنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مرزا صاحب کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور ان کے سپرد یہ کام کیا ہے تو مرزا صاحب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگر وہ نہیں کر رہے اور ہم نہیں کر رہے تو کس کی کر رہے ہیں بھائی؟ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے وہی جو کرائٹیریا والی ان کی بات ہے، وہی اسٹینڈرڈ والی، اس طرف پھر کہتے ہیں کہ جیسا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو پھر تو مرزا صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، وہ کیسے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہنچاتے تھے نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں پہنچایا۔ شیخ صاحب کوئی عقل کی باتیں کریں تو اچھا بھی لگے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی پیش گوئی نہیں فرمائی کسی کے متعلق کہ ہاں جی یہ مارا جائے گا یا اس کو یہ نقصان ہو جائے گا۔ اصل میں ان کو تو اسلامی علم ہے ہی نہیں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہاں بھائی میں کوئی عالم نہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اب اللہ عالم الغیب، پیچھے کون کون ہے ان کے، کون کون ان کو لکھ کے دیتا ہے، ہم تو خدا کی قسم کھا سکتے ہیں کہ مجھے تو کسی کا مدد ابھی تک میں نہیں لیا، اللہ کے فضل سے یہ چھوٹے چھوٹے معاملے کے لیے مدد چاہیے بھی نہیں۔ تو خیر
تو وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیور میڈ اینی پروفیسیز، نیور تھریٹ اینی ون، اور کبھی بھی کوئی ایسی اپنے پیشن گوئی نہیں کی جس سے کسی کے مرنے کا ہو یا کسی کے بربادی کا ہو۔ تو ان کو میں ایک بات بتا دوں کہ وہ دن یاد کریں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اور آپ نے غار ثور میں پناہ لیا تھا، اور سراقہ آپ کو تلاش کرتے کرتے جب آتا ہے، اور اس غار ثور کے اندر سے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراقہ کو دیکھتے ہیں اور خوف کے مارے کہ اب ہم پکڑے گئے، یہ جب کہتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، ڈرو نہیں ابوبکر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نکلتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے سراقہ فالو کرتا ہے، پھر اس کے جو ہے گھوڑے کی ٹاپ جو ہے ریت پہ پھنس جاتی ہے، پھر وہ گھوڑے سے اتر کے گھوڑے کو نکالتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر پھنس جاتی ہے، پھر آگے نکالتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے، سراقہ وہ دن تیرا اس دن تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو کیا یہ کسرا کی تباہی نہیں تھی؟ یہ کسرا کی تباہی کے متعلق یہ پیشن گوئی نہیں تھی؟ یہ خوشخبری تو کسرا کے لیے۔ پھر وہ حیران ہو جاتا، بولتا ان ہاتھوں میں، ان کالے کالے ہاتھوں میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں ان ہاتھوں میں۔ تو لہٰذا یہ بات تو بیکار ہے، آپ پہلے اسلامی ہسٹری پڑھ لیں، پھر آ کر کے اس قسم کا کامنٹ دیں تو اچھی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ مر جائے گا یہ وہ، تو وہ بھی وہ یاد کریں جب کسرا کا بادشاہ خسرو پرویز بن ہرمز، کیا نام؟ خسرو پرویز بن ہرمز، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حقارت کی نظر سے وہ ایک سپاہی کو بھیج دیتا کہ جاؤ اور جا کے محمد کو پکڑ کر کے لے کے آ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیا دین پھیلا رہا۔ اتنا چھوٹا معاملہ سمجھا، اتنا حقیر سمجھا کہ ایک سپاہی کو بھیج دیا۔ وہ جب سپاہی آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، رات ٹھہر جاؤ، سویرے چلتے ہیں۔ آپ رات میں دعا کیے، سویرے وہ آدمی وقت کے مطابق جب وہ سپاہی گرفتاری کے لیے حاضر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آج رات میرے خداوند نے تیرے خداوند کو ختم کر دیا ہے۔ وہ حیران، آپ کہتے ہیں کہ جا کر کے دیکھ لو۔ وہ واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے حقیقت میں وہ بادشاہ مارا جاتا ہے اس وقت۔ تو یہ پیشن گوئی نہیں تھی اصل میں۔ آپ چونکہ وہ بتایا نا، آپ ڈاکٹر گوگلس کا وہ جو مثال دیتے ہیں، جھوٹ بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو، اور اس شدت کے ساتھ بولو کہ آدمی سچ تصور کرنے لگ جائے، تو آپ خود جو ہے کہ ڈاکٹر گوگلس کے اس فارمولے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ شیطان کبھی بھی نیک صفت انسان کو، سعید روح کو بہکا نہیں سکتا، یہ خدا تعالیٰ کا بھی یہ فیصلہ ہے، لہذا آپ لاک کر لیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کوئی تفسیر نہیں ہے، آپ alislam.org لگائیں، اس میں اردو جہاں پہ آئے گا وہاں دیکھ لیں، کلک کریں اور مرزا صاحب کی یہ مل جائے گی تفسیر۔ اور وہ اس طرح www.alislam.org //guide.htm region = V1، آپ یہ ذرا دیکھ لیں لگا کر، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ تو اس طرح اگر بات کریں، کوئی ایشو بنا کے کریں، اس طرح جھوٹ اور لغوت کو چھوڑ دیں، خدا تعالیٰ کا خوف کریں۔ ابھی دیکھیں، ابھی تو میں جرمنی کا خطبہ بھی سنا ہوں اللہ کے فضل سے، یہ میرے پیچھے ٹی وی آپ کو ہر وقت دکھتا ہے اسی میں۔ دیکھیں ہمارے امام نے کیا کہا کہ خدا کا خوف کرتے رہو، خدا سے ڈرتے رہو، خدا سے ڈرتے رہو۔ اب وہ ایک امام ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تم کے امام کا دور نصیب نہ ہو تو جنگل چلا جا، اور جیتے جی وہاں پہ رہے اور ایک جڑ چباتا رہے۔ یہی وجہ سے کہ لوگ اس طرح فتنہ کریں گے، تو کوئی اچھا بات اٹھا کر کے بات کریں تو کیا بھی جائے۔ ناظرین، میں تو جواب دے چکا ہوں، اب اس جواب کے درمیان سے جو سوال آیا اگر وہ جواب دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔